قد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل صد احترام اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور اس کی توفیق سے سورۃ القیامہ کا آج ہم آخری رکوع پڑھیں گے، جو تقریباً 10 آیات پر مشتمل ہے۔ یہ چونکہ سورۃ مکی ہے اور اس کے نام سے ظاہر ہے قیامہ کہ اس کے اندر قیامت کا ذکر ہے، تو کچھ قیامت کے آنے کے احوال ہیں جو بتلائے گئے کل کہ کس طرح انسان کے اوپر یہ کیفیت طاری ہوگی موت کی، لیکن حضرت انسان اس کو بھلا دیتا ہے۔ اب ایک دلیل پیش کی گئی ہے کہ موت کے بعد دوبارہ اٹھانا یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور دائرہ کار کے اندر ہی ہے۔ ہم تو مسلمان اور مومن ہو کے سمجھتے ہیں، اس کے اوپر آرگو بھی نہیں کرتے، بلکہ اللہ کا آرڈر سمجھتے ہوئے اس پہ ایمان رکھتے ہیں، لیکن کسی عقل کے معیار پہ اس کو لانے کے لیے بطور دلیل جو ایک بات کہی گی وہ یہ ہے کہ دیکھو تم غور کرو کہ ایک قطرہ تھے تم پانی کا، یعنی منی کا ایک قطرہ تھے، اور اس سے پھر ایک جو ہے وہ لوتھڑا بنا گوشت کا، خون کا، اور پھر ایک مکمل درست اعضاء والا انسان اللہ نے ہمیں بنا دیا۔ اور صرف انسان ہی نہیں بنایا، اس کائنات کی رونق کے لیے اس کے اندر جوڑا جوڑا چیزوں کا رکھ دیا، مرد بھی بنا دیے اور عورتیں بھی بنا دی۔ آخری آیت یہ ہے کہ جس اللہ نے یہ سارے کام کر دیے ہیں، کیا وہ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ وہ مرنے کے بعد دوبارہ بھی زندہ کر دے؟ تو آج کی آیت مبارکہ ایک خلاصہ اور آخری ایک جو ہے وہ اختتامی خطبہ ہیں اللہ تعالیٰ کے احکامات کا جو آخرت کے حوالے سے ہیں۔ کل کی آیات بڑی جو ہے وہ ہلا دینے والی تھی کہ جب جان ہنسلی تک آ جائے گی اور اس وقت بندے سے پوچھا جائے گا کہ اب کوئی جھاڑ پھونک والا مددگار بلا جو تیری اس جان کو نکلنے سے روک سکے، اور پھر حالت نزع کی وہ کیفیت جس میں ایک پنڈلی دوسری پنڈلی سے لپٹ جاتی ہے، اس وقت بندے کو یقین ہوتا ہے کہ اب میرا جانا اللہ کی طرف ہی ہے۔ تو یہ ساری ایک بڑا ہوریبل سا سین سننے اور دیکھنے کے بعد اب اگر پھر بھی کوئی ایمان نہ لائے تو اس کے اوپر یہ ابتدائی 2-3 آیات ہیں، اور اس کے اوپر بڑا تعجب کیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اتنے یقین کے بعد تو تمہیں ایمان لے آنا چاہیے تھا، اتنے یقین کے بعد بھی تمہارا ایمان نہ لانا یہ صرف تمہارے غرور اور تمہارے تکبر کی وجہ سے۔ بعض کہتے ہیں ان آیات کا جو شان نزول ہے وہ ایک شخص ہے، ابو جہل، لیکن یہ کسی عام چیز کو متعین کر دینے والی بات ہے۔ اس سے ہر وہ شخص مراد ہے جو اللہ رسول کے اتنے واضح دلائل آنے کے باوجود بھی وہ ان چیزوں کو نہیں مانتا۔ ممکن ہے اس وقت ابو جہل کے بارے میں نازل ہوئی، اس کا رویہ کچھ ایسا ہو، لیکن اوورآل یہ ہر اس بندے کے اوپر ہیں جو واضح دلائل کے بعد بھی چیزوں کو نہیں سمجھتا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلا صدق ولا صلی، اتنی واضح چیزیں بتلائے جانے کے باوجود بھی یہ نکما انسان ایسا ہے کہ فلا صدق، نہ تو اس نے تصدیق کی ہے، ولا صلی، اور نہ ہی اس نے نماز پڑھی ہے۔ یہ تصدیق نہ کرنے سے مراد کیا ہے کہ یہ ایمان نہیں لایا، کیونکہ ایمان تصدیق کا نام ہے۔ انسان جو ہے وہ اپنے دل سے کسی چیز کو مانتا ہے، زبان سے اس کا اقرار کرتا ہے، اور اعمال سے اس کو بجا لاتا ہے۔ تو یہ تینوں چیزیں ایمان ہیں۔ دل سے بندہ کسی چیز کو مان لے، اور پھر اس کا اقرار اپنی زبان سے کر لے، اور عمل پھر گواہی دے کہ واقعی اس دل کا اور جو زبان کا معاملہ ہے یہ میرا پریکٹیکل۔ تو فلا صدق سے اس کا اعتقاد اور عقیدہ مراد ہے۔ اتنی وضاحت کے باوجود بھی یہ بدبخت انسان ایسا ہے کہ فلا صدق، اس نے اللہ، رسول، آخرت، قرآن کی تصدیق بھی نہیں کی، یہ ایمان نہیں لایا، ولا صلی، اور نہ ہی اس نے نماز پڑھی۔ تو یہاں صرف ایک نماز مراد ہے، ورنہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ حقوق اللہ میں جو ایک بڑا حق ہے وہ نماز ہے، تو ایک کو ہی ذکر کیا گیا، ورنہ زکوٰۃ بھی اس کے اندر ہے، حج بھی اس کے اندر ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب یہ صورت نازل ہوئی ہے تو زکوٰۃ، حج اور روزہ فرض نہیں ہوا تھا، کیونکہ یہ سورہ قیامہ ہے۔ سورہ قیامہ مکی صورتوں میں ہے، اور روزے کی جو فرضیت ہے وہ جا کر ہوئی ہے مدینہ میں۔
اور جو زکوٰۃ ہے وہ بھی مدینے میں لازم ہوئی ہے اور حج بھی مدینے میں لازم ہوا ہے۔ اس لیے یہ بھی قرینے قیاس ہے کہ یہاں صرف نماز فرض تھی اس وقت، اور صبح و شام کی نماز فرض تھی جو اللہ رسول کی تسبیح کی جاتی تھی، تو اس کے بارے میں ابتدائی بات کی گئی۔ فلا صدق، یہ ایسا بدبخت انسان ہے کہ اتنی واضح امتحان کی گھڑی کی ایک جھلک دکھائے جانے کے باوجود بھی اس نے تصدیق نہیں کی اور نہ ہی اس نے نماز پڑھی، بلکہ یہ الٹ چلا۔ الٹ کیا ہوا؟ ولیکن کذب وتولی، واو کا معنی اور، لیکن کذب، اس نے جھٹلایا، اس نے جھوٹا کہا۔ یعنی ایک ہے نہ ماننا، ایک ہے نہ بھی ماننا، اور جو موقف ہے اس کو غلط بھی کہنا، دور عذاب میں ملوث ہوا۔ اور تیسری اس کی بدماشی کیا تھی؟ وتولی، منہ بھی پھیر لیا، غلط بھی کہا، غلط سمجھا بھی، منہ بھی پھیر لیا۔ ثم ذهب الى اهله يتمطى، آپ ذرا غور کریں، انسان کے بعض اوقات ڈی ٹریک ہونے کا سبب اس کا مال ہوتا ہے، بعض اوقات اس کی اولاد بن جاتی ہے، بعض اوقات اس کا دنیاوی سٹیٹس اور وجاہت بھی بندے کو گمراہی کی طرف لے جاتا ہے۔ تو اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس کو گمراہ کرنے کی جو پیچھے لاجک ہے وہ اس کو بیٹے ملے ہیں، اس کو مال اولاد ملا ہے، یہ ہماری بات اب جو ہے وہ اس میں غور ہی نہیں کرتا۔ پچھلی صورتوں میں بھی ایگزیکٹ یہی بات گزری تھی کہ ہم نے جب اس کو پیدا کیا تھا تو یہ اکیلا تھا، اس کے بعد اس کو گھر دیا، مال دیا، رونقیں دنیا کی دی، لیکن ہمارا انکار کر بیٹھا۔ ثم ذهب الى اهله يتمطى، ثم کا معنی پھر، ذهب یہ چلا گیا۔ ممکن ہے کسی مجلس میں یہ اللہ کے نبی نے کو بات فرمائی ہو اور اس نے نہ سنی ہو اور نکل گیا ہو، کوئی اسپیسیفک آدمی ہو، یا اوورآل ایک صورتحال بیان کی گئی ہے کہ جب ان کو دعوت دی گئی تو بجائے اس کے کہ سنتے انہوں نے جھٹلایا، ثم ذهب، پھر یہ چلا گیا، الی اہلہ، اپنے اہل و عیال کی طرف، یتمتع، بڑا نخرہ کرتے ہوئے، غرور کرتے ہوئے اور تکبر کرتے ہوئے۔ اولا لک فاولا، یہ اولا جو ہے یہ ایک لفظ ہے قرآن کا جو ویل ہے، ویل حدیث کے اندر بھی آیا ہے اور قرآن کے اندر بھی آیا، جس کا معنی ہے ہلاکت۔ اس کا ترجمہ ہلاکت کرتے ہیں، لیکن بعض کہتے ہیں ویل ایک گڑھا ہے، دوزخ کی پنشمنٹ کے حوالے سے ایک خاص مقام ہے دوزخ کا جس کو ویل کہتے ہیں۔ تو بعض نے اس کا ترجمہ صرف ہلاکت کیا ہے، تو اصل یہ ہے کہ جہنم کی خوفناکی سے ڈرانا مقصود ہے، خواہ یہ گڑھا ہو خواہ صرف ہلاکت کی بات ہو۔ اولا لاکا، خرابی ہے، ہلاکت ہے، لاکا تیرے لیے، فاولا، تیرے لیے ہلاکت ہے، یعنی بہت افسوس ہے تیرے اوپر اور ہلاکت ہے تیرے لیے۔ ایک دفعہ نہیں کہا ثم اولا لک فاولا، اللہ تعالیٰ نے عقل شعور دیا تھا، وہ قرآن پڑھ لیتا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لیتا، عقل سے کام لے لیتا تو توحید و رسالت بھی مان لیتا، آخرت بھی مان لیتا، اللہ کی قدرت پہ یقین لے آتا۔ لیکن ثم اولا لک فاولا، ثم دین اولا، پھر خرابی ہے، لکا تیرے لیے، فاولا، اور اب تو بڑی قریب آ لگی ہے تیرے لیے جو یہ خرابی اور ہلاکت ہے۔ اب آخری آیت میں وہ دلیل پیش کی جا رہی ہے کہ اللہ کو تمہارے مرنے کے بعد دوبارہ اٹھانا کیسے مشکل ہو سکتا ہے۔ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، آ کا معنی یہ انٹیروگیٹو پارٹیکل ہے ایک آ، بلکہ آ اور حل یہ دونوں انٹیروگیٹو آپ کہہ سکتے ہیں پارٹیکل ہیں جن سے سوال ہوتا ہے۔ کچھ انٹیروگیٹو ناؤنز ہوتے ہیں، جیسے من ہوتا ہے مر ربو کا، تیرا رب کون ہے، ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے، یہ انٹیروگیٹو ناؤن ہے۔ یہ جو آ اور حل ہیں یہ دونوں اگر ملائیں تو یہ قرآن میں سینکڑوں ٹائم ریپیٹ ہوئے ہیں جو سوال کرنے کے لیے آتے ہیں۔ آ کیا، یحسب گمان کرتا ہے، کیا سوچتا ہے، انسان کیا، ان کے یترا کا اس کو چھوڑ دیا جائے گا، صدا بالکل محمل قسم کا، یعنی بغیر کسی امتحان کے، بغیر کسی نتیجے پر پہنچائے انسان گمان کرتا ہے کہ اس کو چھوڑ دیا جائے گا قیامت والے دن۔ اگر اس کو بغیر کسی حساب کتاب کے چھوڑ دیا جاتا تو پھر یہ اتنا بڑا نظام رچانے کی کیا ضرورت تھی کہ پہلے بندے نے کلمہ پڑھنا ہے، طہارت کا خیال رکھنا ہے، نماز روزہ ایوری تھنگ۔ اب ایک مومن ہے، ایک کافر ہے، ایک بدعمل ہے، کتنی کیٹیگریز ہیں سینکڑوں کسی بندے کی، بالکل اتنی ہی جیسے ایک کلاس کے 60 سٹوڈنٹس میں سے ہر ایک کی کارکردگی اور اس کا معاملہ مختلف ہوتا ہے، تو ان کا انجام کا معاملہ بھی مختلف ہوگا۔ اگر 60 بچے کسی کلاس کے اپنا رزلٹ آنے میں ایک دوسرے سے ڈفر کرتے ہیں
کسی کا رزلٹ جناب 40% ہے، کسی کا 45 ہے، کسی کا 50 ہے، کسی کا 60 ہے، کوئی گولڈ میڈلسٹ ہے، کوئی نیچے ہے. تو بالکل اسی طرح اس کائنات کے بھی اختتام پر ایک امتحان ہونا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کیسے ہو سکتا ہے ہمارا بچہ سارا سال پڑھے اور امتحان نہ دے تو اگلی کلاس میں تو پروموٹ نہیں ہوگا. اللہ بھی یہی فرما رہے کہ انسان کیسے یہ سمجھتا ہے کہ بغیر حساب کتاب کے اس کو چھوڑ دیا جائے گا، یہ تو فطرت کے ہی خلاف ہے. اس لیے یہ دنیا دارالامتحان ہے، اس نے اب امتحان دینا ہے اور آگے جانا ہے. ایحسب الانسان، انسان کیا یہ گمان کرتا ہے ان یترکا کہ ترک کر دیا جائے گا، سدا اس کو بالکل مومل طریقے سے چھوڑ دیا جائے گا. اب اس پہ دلیل پیش کی جا رہی ہے سر. الم یک نطفۃ من منی یمنا، پھر آ گیا وہی جی پارٹیکل جو ہے اس انٹیروگیشن کے لیے. کیا لم یاکو، یہ لم جو ہے یہ نفی کے معنی میں ہے، اور یاکو جو ہے یہ اصل میں تھا جو کانا یکونو ہے. تو یکونو جو ہے وہ گرامیٹیکلی نون گر گیا لم کی وجہ سے، یہ عربی کی پورا سینس ہے. علم یاکو، کیا وہ نہیں تھا، نطفتن ایک منی قطرہ، من منی منی کا، یمنا یہ جو منی ہے اس کو وربلائز کر کے پریزنٹ اور فیوچر بنایا گیا جس کو ہم مضارع کہتے ہیں، اور پھر اس کو پیسو ذکر کیا گیا، ایکٹیو ذکر نہیں کیا گیا. میں منی یمنا، کیا یہ ایک قطرہ نہیں تھا منی کا، یمنا جس کو ٹپکایا جاتا ہے. جب میل فیمیل انٹر کورس کرتے ہیں تو منی کا ٹپکایا جانا، یعنی حقیقت بھی بتلائی اور حقیقت کی کیفیت بھی بتلائی کہ یہ اس کیفیت کی تمہاری پیدائش ہے. یعنی اتنے تمہارے ذہن و گمان میں بھی نہیں تھا کہ منی کا یہ قطرہ انسان بنا دے گا، لیکن تمہیں کتنے پردوں میں رکھ کر ہم نے انسان بنا دیا. کیا اب ہم مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ اٹھانے پر قادر نہیں؟ اچھا، ہمارے ایک ہیں نمازی دوست ہوتے ہیں، ایک بندے نے اپنے بچی کا نام رکھا منی یمنا. یہ لٹرلی بات ہے، منی یمنا. اب اس نے پوچھا کہ میں نے پوچھا یہ آپ نے کہاں سے لیا ہے نام؟ اس نے کہا جی یہ قرآن سے لیا. اب ہمارے بندوں کی سادگی بھی دیکھیں کہ اب بظاہر یہ اس کی ساؤنڈ بڑی خوبصورت ہے، ایسا عموماً نام نہیں ہوتا بچوں کا. تو منی یمنا، اچھا استدلال تو اس کا یہی ہے نا کہ میں نے قرآن سے لیا، لیکن اس کا معنی بھی تو اس کو دیکھنا چاہیے. اسی طرح لوگ ملائکہ نام رکھتے ہیں اپنی بچیوں کا، تو ملائکہ کون ہوتے ہیں؟ فرشتے ہوتے ہیں. تو فرشتوں والا نام انسانوں کا تو نہیں رکھا جا سکتا. اور کتنے اسی طرح لا ریب لوگ نام رکھ دیتے ہیں. لا ریب ناؤن نہیں ہے، یعنی کسی بچی کا نام آپ جناب روشٹم رکھ لیں تو یہ تو نہیں ہو سکتا، یا کسی بچی کا نام آپ فین رکھ لیں پنکھا، تو یہ تو نہیں ہو سکتا. لا ریب، لا الگ ہے، ریب الگ ہے. لا جو ہے یہ نیگیٹو پارٹیکل ہے جس کا معنی نہیں ہوتا ہے، تو ریب ناؤن ہے جس کا معنی ہوتا ہے شک. تو لا ریب کا معنی ہے کہ میں کوئی شک نہیں. اس طرح لوگ عربی کی ایسی مات مار کے نام رکھیں گے کہ آدھا لفظ ادھر سے لے لیا، آدھا ادھر سے لے لیا اور بچے کا نام رکھ لیا. آج کل نئے آپ بے فارم اور بچوں کے نام دیکھیں نا تو انتہائی اوٹ پٹانگ قسم کے نام جن کا کوئی معنی نہیں، جن کا کوئی معنی نہیں ہے، یقین کریں. تو حالانکہ استدلال قرآن سے ہو رہا ہے. آپ ذرا غور کریں، قرآن نے کہا تھا، مجھے پڑھ کے کچھ لوگ گمراہ بھی ہو جاتے ہیں. تو ایک گمراہی کا یہ بھی ہے کہ منی نام رکھنا حقیقت تو ہے انسان کی، لیکن وہ نام تو نہیں رکھا جا سکتا کسی. من منی یمنا، کیا انسان ابتدا میں منی کا ایک قطرہ نہیں تھا جو ماں کی رحم میں ٹپکایا جاتا ہے. یمنا ٹپکایا جاتا ہے. ثم کان علقہ، پھر دیکھیں نا ہر چیز کا پروسیس ہے سر. آپ نے تو چیز رکھ دی، ہم نے تو پڑی رہے گی. اللہ تعالیٰ نے چیزوں کے اندر حیات کیسے پیدا کی ہے. آپ اینٹ رکھیں تو یہ 6 مہینے بعد 10 اینٹیں نہیں بنے گی، لیکن آپ ایک دانہ کہیں دبا دیں کھیتی میں تو ہمیں کچھ بھی نہیں کرنا سر. اللہ کے نظام اور قدرت سے بالیاں بن جائیں گی، سٹے بن جائیں گے اور کائنات کا نظام چل پڑے گا. اس لیے قرآن نے یہ کہا ہے عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں. نساؤکم حرث لکم انا شئتم، عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، تم جہاں سے مرضی آؤ. اصل میں اس کے پیچھے ایک لاجک تھی کہ اہل کتاب یہودی سمجھتے تھے کہ عورت کو جو ہے وہ انٹر کورس کرنے کے مختلف پوسچرز ہیں. تو اگر کوئی ایسا پوسچر بنایا جائے کہ جس میں اس کی کھیتی والے راستے سے ہی انٹر کورس ہو، جہاں اللہ رسول نے منع کیا وہاں سے نہ ہو، لیکن کوئی ایسا پوسچر بنا دیا جائے کہ انٹر کورس والے راستے سے ہی ہو تو لیکن طریقہ کوئی اور اپنایا جائے تو بچہ بھینگا پیدا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس پہ ارشاد فرمایا عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں. تو کھیتی وہ ہے جہاں بیج تم رکھو تو اگے. اپنے منی کے قطرے کو تم ضائع نہ کرو، وہ معاملہ نہ کرو جو
حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے کیا تھا، لیکن باقی عورت کے جہاں فرٹیلیٹی ہے تم اس راستے میں جیسے بھی کرو تو وہ تمہاری کھیتی ہے۔ یعنی قرآن نے اتنے پیارے انداز میں اس مثال کو سمجھایا کہ تم نے اپنا بیج وہاں بونا ہے جہاں سے اس کو اگنے کی امید ہو، یعنی ادب کے انداز میں سمجھایا کہ انٹر کورس کا راستہ بھی کیا ہونا چاہیے۔ تو یہ اسی کیفیت کی طرف اشارہ ہے کہ وہ صرف منی کا قطرہ ہی نہیں ٹپکایا گیا، بلکہ ثم کان علقہ، پھر اللہ تعالیٰ نے اس منی کے قطرے کو لوتھڑا بنایا، فخلق، اور پھر اس سے حضرت انسان بنایا، اور سیدھا سیدھا ہی ڈنڈے سوٹے کی طرح نہیں بنا دیا، کتنی فلیکسیبلٹیز رکھی، کتنی لچک رکھی، کتنے بینڈز رکھے انسان کے پورے جسم میں، کتنے نظام رکھے نیورو کا، مسلز کا، آرتھو، پورا نظام میں کائنات ایک انسان کے اندر موجود ہے۔ نظام تنفس دیکھ لیں، پورا نظام اللہ کا، پوری کائنات کا نظام ایک انسان کے اندر ہے۔ فسوا، صرف پیدا ہی نہیں کیا بلکہ فسوا، بہترین اعضاء بنا دیے۔ آپ غور کریں، ہمیں یہ ہاتھ چاہیے ہوتے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزیں اٹھانے کے لیے، لقمہ توڑنے کے لیے، کھانے کے لیے، کتنے سارے بینڈ رکھے، طاقت رکھ دی ہے اس کے اندر۔ اور ابھی یہ لشکر جو ہے وہ خوراک والا منہ پورے میں نہیں جاتا تو وہ فوجیں آ جاتی ہیں سلائیوا کی جو انسان کو مزہ دیتی ہیں اور انسان کے کھانے کو اگلے پروسیس میں لے جاتی ہیں۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے لفظ پوری کائنات ہیں۔ انسان منی کا قطرہ تھا، اس کے بعد وہ لوتھڑا بنا نہیں، اس کو اللہ نے بنایا، فخلق، پھر تخلیق ہوئی انسان کی، اور فسوا، پھر پیاری تخلیق ہوئی حضرت انسان کی۔ فجعل منہ الزوجین، صرف تخلیق ہی نہیں ہوئی، فا کا معنی پاس جعل، اس اللہ نے بنا دیے، منہ، اس سے، یعنی جو منی کا پروسیس چل رہا تھا اس سے بنا دیے، الزوجین، جوڑے بنا دیے، ایک مرد اور ایک عورت۔ کون کون سے؟ الذکر والانثی، ایک مذکر اور ایک مؤنث۔ اچھا، مذکر کے آنے کا سبب مؤنث بنتی ہے، عورت نہ ہو تو مرد نہیں آ سکتا، لیکن کائنات کی تخلیق میں پہلے آغاز جو ہے وہ مرد سے ہے، اللہ تعالیٰ نے وہاں سے ہی عورت آگے پیدا کی ہے، یہاں بھی وہی ترتیب اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، ورنہ آج کائنات کے نظام میں پہلے مؤنث کا ذکر ہونا چاہیے، لیکن کائنات میں پہلے مذکر کا ہی ذکر ہے۔ اور اس سے یہ نہیں پتہ کہا جا سکتا کہ مرد جو ہے وہ ڈومینیٹنگ ہے، عورت کے اپنے اصول و ضوابط اور حقوق ہیں اور اس کی بہت زیادہ اتھارٹیز ہیں، مرد کا اپنا مقام ہے۔ فجعل منہ الزوجین، پھر اس سے دو قسمیں بنائیں، الذکر، ایک مذکر، والانثی، اور ایک مؤنث۔ اردو سیکھنے کے لیے ہم بچپن میں پڑھتے تھے نا، اس لائن میں مذکر اور اس لائن میں ہوتے تھے مؤنث، یعنی میل اور فیمیل بنائے۔ تو آخری آیت اس صورت کی اتنی کہانی بہترین سنانے کے بعد جو آرگومنٹس پہ مشتمل ہے، انٹلیکٹ پہ مشتمل ہے، فرمایا الیس ذالک بقادر علی ان یحیی الموتى، کیا اللہ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ وہ مرے ہوئے کو پھر زندگی عطا فرما دے؟ آ کا معنی کیا؟ لیسا نہیں ہے، ذالکا وہ قدرت والا اللہ، بقادر قدرت رکھنے والا، اللہ اس بات پر، ان یحیی کہ وہ حیات بخش دے، الموتى مرے ہوئے، کیا وہ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ مرے ہوئوں کو پھر حیات بخش دے؟ تو اللہ ہمیں ایک حیات دے گا، سر قبر میں دے گا۔ اہل سنت کا اجماعی صدیوں سے عقیدہ قبر کی زندگی ہے، یہ مومن کو نہیں ملتی، کافر کو بھی ملتی ہے، ورنہ اس کی زندگی کے اوپر عذاب اور ثواب کیسے مرتب ہو؟ حضور نے بدر کے دن کافروں کو کنویں میں پھینک دیا اور حضور نے ان سے خطاب فرمایا کہ ہم سے اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ تم جب مومن ہوگے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ حضور فرماتے ہیں، اے کافرو، ہم تو اللہ کے وعدے کو پہنچ گئے، کیا تم بھی اللہ کے وعدے کو پہنچ گئے؟ تمہارے ساتھ اللہ کا وعدہ یہ تھا جب ایمان نہیں لاؤ گے، توحید و رسالت نہیں مانو گے، تم دنیا آخرت دونوں میں برباد ہو جاؤ گے، تو کیا تم نے بھی اپنا وعدہ پا لی؟ تو حضرت عمر نے پوچھا، حضور یہ کوئی بات سن رہے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا، یہ تم سے زیادہ سن رہے ہوں شاید، لیکن جواب دینے پر آج قادر نہیں ہے۔ تو حیات قبر میں کافر اور مومن دونوں کی ہوتی ہے۔ فرشتے سوال بھی کرتے ہیں نا، مر ربو کا ما دینوں کا، تو وہ جو حیات ہے وہ ہمارے شعور سے بالا تر ہے، وہ کیسی حیات ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ بعض اوقات اللہ تعالیٰ لوگوں کے جسموں کو بھی محفوظ رکھتا ہے قبر میں، بعض اوقات جسم نہیں ہوتے قبر میں محفوظ، لوگ بہہ جاتے ہیں سمندر میں، دریا میں، سیلابی صورتحال میں، لیکن قبر کی زندگی اہل سنت کا اجماعی عقیدہ ہے، ملتی ہے، لیکن ہم اس کا شعور نہیں رکھتے۔ پھر حشر کے دن، یہ برزخی زندگی ہے، پھر حشر کے دن اللہ کے حضور پیش ہونا ہے اور اللہ لوگوں کو پھر زندگی بخشے گا۔ وہ کیسی زندگی ہوگی اللہ بہتر جانتا ہے، ہم نے نہیں دیکھی، اور کسی بھی مرے ہوئے بندے کو ہم نے نہیں دیکھا۔ بعض اوقات خواب میں لوگ مل جاتے ہیں، پیارے لوگ، تو یہ بھی ایک نفسیات ہے کہ عالم ارواح میں ملاقات ہوتی ہے۔
انسان کی روح نکل گئی، وہ عالم ارواح میں چلا گیا۔ ہم بھی جب سوتے ہیں تو ہماری روح نکلتی ہے، پھرتی ہے اللہ کے حکم سے، جہاں بعض اوقات اچھی جگہ پہ پھرتی ہے، بعض اوقات بری جگہ پہ پھرتی ہے، بعض اوقات اچھے خواب آتے ہیں، بعض اوقات برے خواب آتے ہیں۔ تو جو خواب میں لوگوں کا ملنا ہے یہ بیسیکلی عالم روحانیت میں روحوں کا ملنا ہے، جس کی طرف قرآن نے باقاعدہ اشارہ بھی کیا ہے۔ تو کتنی پیاری یہ آخری آیت ہے جی کہ اللہ تعالیٰ کیا اس بات پر قادر نہیں ہے کہ وہ مردوں کو پھر زندگی بخش دے؟ ہاں ہاں، اللہ اس بات پر قادر ہے کہ وہ مردوں کو دوبارہ زندگی بخش دے۔ الحمدللہ ہماری صورت مکمل ہو گئی جی۔ اس کے بعد سورۃ الدہر شروع ہونے لگی ہے، اور سورۃ الدہر کا ایک اور نام بھی ہے جس کو سورۃ الانسان کہتے ہیں۔ اس کے اندر بھی بڑی کمال کی باتیں ہیں۔ یہ سارا پارہ 2 رکوعات پر مشتمل ہے، اور ہر صورت میں 2 رکوع ہیں، اور ساری صورتیں مکی، مکے کے ماحول اور مزاج کے مطابق کی گئی ہیں۔ وما علیہ الا البلاغ۔